السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ یہ اسکرین پر جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس لڑکے کا نام ہے سردار حمزہ۔ سردار حمزہ جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان میں ملازمت کرتا ہے۔ حمزہ کو اسلام آباد میں قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو مانسہرہ لے جایا گیا اور ایک ڈیرے کی زمین میں گڑھا کھود کر وہاں دبا دیا گیا۔ ٹھکانے لگانے کے دوران جب لاش کو زمین میں دبایا گیا تھا تو اچھی خاصی تعداد میں گائے کے گوبر کا استعمال کیا گیا تھا۔ گائے کے گوبر کو ڈالا گیا تھا۔ کیسے؟ سن لیجئے۔ پہلے گوبر کی تہ لگائی گئی، پھر اس پر حمزہ کی لاش کو رکھا گیا، پھر اس کے اوپر گوبر کی تہ لگائی گئی اور پھر اس کے اوپر منو مٹی ڈالی گئی اور اپنی طرف سے ٹھکانے لگا دیا۔ کوئی سوراخ نہیں چھوڑا، کوئی نشان نہیں چھوڑا کہ جس سے پکڑائی آئے۔ اتنی بے رحمی سے قتل کرنے والا کوئی رشتہ دار تھا؟ بالکل نہیں۔ کوئی فیملی ممبر تھا، گھر والا تھا؟ بالکل نہیں۔ تو پھر اس کا قاتل کون تھا؟ اسلام آباد پولیس کا ریٹائرڈ ایس پی اس کا مرکزی قاتل ہے، مرکزی ملزم ہے۔ قاتل تو خود ایس پی رہا، سرو کیا، ہزاروں قتل کے مقدمات کو دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو ذہنی طور پر بڑا چلاک اور شاطر تھا۔ اس وجہ سے گوبر کا استعمال کیا تھا کہ کوئی سراغ نہ بچے جس سے کل کو میں پکڑا جا۔ قتل ہمیشہ نشان چھوڑتا ہے، قتل کبھی نہیں چھپتا، کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس قتل کے بھی کچھ ثبوت نکل آئے۔ اس وقت حمزہ کے قاتل ریٹائرڈ ایس پی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس 3 ایسے سوالات ہیں جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ ریٹائرڈ ایس پی کی سردار حمزہ کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اس کیس کا امپورٹنٹ پوائنٹ۔ نمبر 2، جب قتل کر دیا تو پھر مانسہرہ لے جا کر کسی ڈیرے پر کیوں دبایا گیا؟ نمبر 3، قتل کرنے کے بعد لاش کو ٹھکانے لگاتے ہوئے زمین کے اندر گائے کے گوبر کا استعمال اتنی زیادہ تعداد میں کیوں کیا گیا؟ ڈیٹیلز یہ ہے کہ اسلام آباد کا یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اسلام آباد میں ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں آب پارہ۔ آب پارہ میں رہتے ہیں 2 بھائی۔ بڑا بھائی ہے حمزہ، چھوٹا بھائی ہے محمد وقار۔ اب حمزہ جو ہے وہ 28 سال کا ہے۔ اب جو حمزہ ہے وہ سینٹ آف پاکستان میں ایز اے کلرک جاب کرتا ہے۔ اب سینٹ میں کام کرنے والے کی ٹھیک ٹھاک پہنچ بھی ہوتی ہے اور 4 آنے بھی جیب میں ہوتے ہیں۔ اس جاب کے علاوہ حمزہ گاڑیوں کی سیل پرچیز کا کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے، سیل پرچیز کرتا ہے، کوئی پلاٹ لے لیا، کوئی انویسٹمنٹ کر لی، یہ بھی سلسلہ اس کا چل رہا ہے۔ 15 مارچ کو گھر والوں کو حمزہ بتاتا ہے کہ میں مانسہرہ جا رہا ہوں۔ مانسہرہ میں ان کا ایک آبائی گاؤں ہے جس کا نام ہے خاکی۔ حمزہ کہتا ہے میں خاکی جا رہا ہوں۔ خاکی میں جو ہماری زمین ہے اس کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، زمین کا جو تنازع ہے وہ ایک عرصے سے چل رہا ہے۔ میں جاؤں اور اس کو جا کے ذرا مکمکا کروں، کو معاملہ رفع دفع کروں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو، یا میں اس جھگڑے کو ختم کر کے آج رات لیٹ نائٹ واپس آ جاؤں گا۔ اگر آج نہ آ سکا تو کل تو پھر لازمی میں گھر واپس آ جاؤں گا 16 مارچ تک۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کو میں تفصیل سے بتا دوں، یہ سب حمزہ اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں۔ اچھا 15 کو یہ جاتا ہے مانسہرہ اور 16 کو گھر والوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ حمزہ واپس آ جائے گا، لیکن حمزہ واپس نہیں آیا۔ 16 کو گھر والوں نے کال کی حمزہ کے نمبر پر، حمزہ کا موبائل آگے سے بند تھا۔ 17 ڈیٹ آ گئی، 17 کو بھی اس کا نمبر بند ہوتا ہے۔ گھر والے بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مانسہرہ میں موجود رشتہ داروں کو کال کرتے ہیں کہ حمزہ کا نمبر بند جا رہا ہے، حمزہ سے کوئی بات کرا دو۔ حمزہ تو یہاں پر نہیں آیا، ہمارا تو ابھی تک ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا، اسلام آباد میں موجود دوست ہیں، پھر گھر والے اس کو کال کرتے ہیں، کدھر ہے حمزہ؟ پتہ نہیں، ہماری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ بڑے پریشان ہوتے ہیں گھر والے، فوراً سے پولیس اسٹیشن آب پارہ میں رابطہ کرتے ہیں، جا کے پوری بات بتاتے ہیں تو پولیس والے کہتے ہیں تو اغوا کا مقدمہ بنتا ہے۔ تو اغوا کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ اس کے مدعی بنتے ہیں حمزہ کے چھوٹے بھائی محمد وقار۔ حمزہ کا چھوٹا بھائی محمد وقار پولیس کو تمام تفصیلات اور معلومات دیتا ہے۔ اب 15 تاریخ کو یہ گھر بتا کر گیا تھا کہ میں مانسہرہ جا رہا ہوں، آبائی گاؤں، لیکن آج تک واپس نہیں آیا۔ موبائل جو ہے وہ بند جا رہا ہے۔ رابطہ ہم نے بہت کیا ہے گاؤں والوں سے، رشتہ داروں سے، اسلام آباد کے دوستوں سے،
کسی نے کچھ نہیں بتایا. اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہے. پولیس کہتی ہے کہ حمزہ کا موبائل فون جو ہے, نمبر جو ہے وہ آپ ہمیں دیجئے. گھر والے حمزہ کا نمبر پولیس کو دیتے ہیں. پولیس لاسٹ لوکیشن اس نمبر کے آن ہونے کی چیک کرتی ہے تو وہ آتی ہے سیکٹر G10 اسلام آباد کی. پولیس اپنی تفتیش کے دوران اس بات پر حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ نکلا تو مانسہرہ کے لیے تھا, لیکن لاسٹ لوکیشن اسلام آباد سیکٹر G10 کی کیوں آ رہی ہے. پولیس دوبارہ سے گھر والوں کو بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ سیکٹر G10 میں آپ کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے؟ نہیں جی, کوئی رشتہ دار نہیں رہتا. کوئی گاؤں والا پرانا بندہ رہتا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں رہتا. کوئی فیملی ممبر رہتا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں رہتا. کوئی تو رہتا ہوگا. ہاں, حمزہ کا ایک دوست ضرور یہاں پہ رہتا ہے جس کا نام ہے عارف حسین شاہ. یہ کیا کرتا ہے عارف حسین شاہ؟ عارف حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ SP ہیں. وہ بڑے اچھے دوست ہیں اس کے, یہ وہاں پر رہتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں آگے مزید تفتیش کرتے ہیں. پولیس سیدھی جاتی ہے ریٹائرڈ SP عارف حسین شاہ کے گھر. جا کر اس کو پوچھتی ہے کہ 15 مارچ کو آپ کے پاس حمزہ آیا تھا؟ جی بالکل آیا تھا میرے پاس. گپ شپ مجھ سے کرتا رہا. پھر کہاں گیا؟ پھر وہ گپ شپ کر کے یہاں سے چلا گیا. پولیس کہتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں؟ جی اور کوئی بات چیت نہیں. پولیس ریٹائرڈ SP کی گلی میں لگے تمام کیمراز کو چیک کرتی ہے. CCTV فوٹیج پولیس 2-3 ذرائع سے حاصل کرتی ہے جس میں یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ CCTV فوٹیج میں حمزہ 15 مارچ کو عارف حسین شاہ کے پاس جاتا تو نظر آ رہا ہے, لیکن واپسی نہیں نظر آ رہی. اس کی کوئی پریزنس نہیں ہے اس کی ویڈیو میں واپسی کی. پولیس کو جو شک ہوتا ہے وہ اور مضبوط ہونے لگتا ہے. شک کی بنیاد پر پولیس ریٹائرڈ SP کو حراست میں لے لیتی ہے, روایتی تفتیش کرتی ہے. روایتی تفتیش کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یس ہی از ایکیوزڈ, ہاں یہ ملزم ہے, ہاں اس نے قتل کیا ہے, اور یہ اقبال جرم بھی کر لیتا ہے. سنیے, ریٹائرڈ SP عارف حسین شاہ ملزم پولیس کو بتاتا ہے جی ہاں, حمزہ 15 مارچ کو مانسہرہ جانے سے پہلے میرے گھر آیا تھا. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, گپ شپ کر رہے تھے. بیٹھے بیٹھے کسی بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا. مجھے بہت غصہ آ گیا. میں نے کیا کیا, میں نے اپنا پسٹل نکالا اور اس کو گولی مار دی. میرا ایک بہنوئی ہے جس کا نام ہے صابر حسین شاہ, اور ایک اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے ثقلین شاہ. یہ دونوں بھی میرے ساتھ ہی تھے. ہم تینوں نے کیا کیا, حمزہ کی لاش کو اٹھا کے گاڑی کی ڈگی میں چھپایا, ڈگی کو لاک کیا, اور پھر ہم سیدھا مانسہرہ ڈیرے پر لے گئے. وہ ڈیرا تھا میرے بہنوئی کا جن کا نام ہے صابر حسین شاہ. ان کے ڈیرے پر جب ہم لے گئے تو ڈیرے کی سب سے اینڈ پر جو بیک سائڈ تھی وہاں پر ہم نے کھدائی شروع کی. کھڈا کھودا, کھوتے اندر لگایا ایک اچھی خاصی تعداد میں ایک لیئر, ایک تہ پوری لگائی گوبر کی, اس کے اوپر لاش رکھی, پھر پوری لاش کے اوپر گوبر ڈالا, پھر مٹی ڈالی اچھی خاصی تعداد میں, اور پھر اس کو بند کر کے ہم نے تسلی کر لی کہ ہم نے کام کر لیا, ہم نے لاش کو ٹھکانے لگا لیا. پولیس نے پوچھا قتل کیوں کیا, وجہ کیا ہے؟ کہتا جی ہمارا کوئی لین دین کا تنازع تھا, جھگڑا تھا. تو میں کہتا تھا کہ یہ بات ایسے نہیں ہے, یہ کہتا تھا یہ بات ایسے نہیں ہے. اب تک کی جو تفتیش ہے اس کے مطابق جو ڈیٹیلز اپ ڈیٹس ہیں میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں. پھر پولیس تفتیش کو مکمل کرنے کے لیے ریٹائرڈ SP کی نشاندہی پر مانسہرہ ڈیرے پر جاتی ہے اور لاش کو برآمد کرتی ہے. SP کے بیان کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا اس کیس میں ملزم نہیں ہوں, میرے ساتھ 2 لوگ اور ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بہنوئی کا ڈیرا صابر حسین شاہ, اس کا بیٹا ثقلین شاہ, یہ بھی میرے ساتھ اس قتل میں ملوث ہیں. پولیس کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے. پولیس نے ان دونوں کو بھی ریڈ کر کے گرفتار کر لیا. اب سن لیجئے, DIG اسلام آباد انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے اور یہ تمام کی تمام معلومات جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھی ہے, لوگوں کو بتائی ہے. وہاں پر موجود نمائندگان نے DIG صاحب سے سوال کیا, DIG صاحب تنازع کس چیز کا تھا, ذرا اس بارے میں تو بتائیے. انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس حوالے سے کچھ کلیئر نہیں بتا سکتا چونکہ ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوئی, تفتیش ابھی جاری ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ ملزم جھوٹ بول رہا ہو, اور بہت سے ملزمان جھوٹ بولتے بھی ہیں. اصل بات تنازع کی تھی کوئی اور تھی, اصل بات لین دین کی تھی کوئی اور تھی, یہ بھی انہوں نے کلیئر نہیں کیا. البتہ جو ملزم پکڑا ہے, ڈکلیئر کیا ہے, یہی اصل ملزم ہے.
یہاں تک ہے یہ سارے کا سارا کیس جو میں نے آپ کو بتایا. اب میں آپ کو 3 پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ 3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں اس پر بات کروں گی آپ کے ساتھ. نمبر 1 تھا کہ ریٹائرڈ ایس پی کی دشمنی، وہ ہمیں سمجھ آ گیا، لین دین کا مسئلہ تھا. نمبر 2 میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب قتل کر دیا تھا تو مانسہرہ لے جانے کا کیا مقصد تھا. مانسہرہ اس لیے لے کر گئے تاکہ لاش جو ہے اس کو پراپر ٹھکانے لگایا جا سکے، کوئی چیز آڑے نہ آئے، کسی کو اس بارے میں علم نہ ہو. نمبر 3 گوبر کا استعمال کیوں کیا گیا. جو میری پرسنل اوپینین ہے، جتنا میں نے پرسنلی سیکھا ہے، جو کچھ دیکھا ہے معاشرے میں، اس میں گوبر کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب ڈیکمپوز کرنا ہو. یعنی گوبر جو گڑھے میں ڈالا، اس کے اوپر لاش ڈالی، پھر اس کے اوپر گوبر ڈالا اور پھر مٹی ڈالی تاکہ بیچ میں بچھو پیدا ہوں، کیڑے مکوڑے پیدا ہوں، اس لاش کو کھا جائیں اور سوراخ ختم ہو جائیں. اچھا، اب ڈیکمپوز انہوں نے ڈیمانڈ کے مطابق، ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ تھا کہ جلد از جلد ڈیکمپوز ہو جائے، پتہ نہ لگے، بس بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے قصہ. تو گوبر کا استعمال اس لیے کیا گیا تھا کہ جو ایک نارملی قدرتی پروسیجر ہے، مٹی میں جب آپ کسی چیز کو دفن کر دیتے ہیں تو اس کا قدرتی پروسیجر ہے کہ کچھ دن لگتے ہیں جس سے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب گوبر کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ پروسیجر ہوتا ہے، اس لیے گوبر کا استعمال کیا تھا. چونکہ ریٹائرڈ ایس پی ہے، ہزاروں قتل کے مقدمات، ہزاروں چوریاں، ڈکیتیاں اور کرائم کے معاملات کو دیکھا ہے، تو ایک عام انسان کی نسبت دماغ جو ہے وہ ٹرپل ٹائم بہتر کام کرتا ہے، اس لیے گوبر کا استعمال کیا گیا. تھینک یو.